وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اختلاف نہیں کیا اس دین میں یا اس کتاب میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں بغیم بینہم ضد کرتے ہوئے آپس میں خالص ضد ہے آئی سوال فہد اللہ الذین آمنوا اکوڑا ہٹک میں اجلاس تھا دفاع افغانستان و پاکستان تو شاہ احمد نورانی مولانا سمیع الحق نے مہمان کی وجہ سے صدر بنایا لیکن مولانا سمیع الحق سے مدذلون نہایت جری ہے اور نورانی کو بڑی مجلس میں کہا کہ کہیں بدعت والی حرکتیں مت کرو یہ ہمارے مولانا بیٹھے ہیں ان کا مزاج بالکل علیحدہ ہے کہیں جھگڑا نہ ہو جائے نورانی صاحب نے کہا میں جانتا ہوں میرے شہر کا رہنے والا ہے اور کہنے لگا وہ حرکتیں تو تب کریں گے جب آپ کی مسجد قبضہ کرنی ہو دیکھیں ذرا ورنہ تو درود ابراہیمی ہے اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہے اللہم صلی اللہ محمد لیکن یہ سن کر آپ حیرت کریں گے کہ اسی نورانی نے بنوری ٹاؤن میں آ کے صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھ لیے صرف بدعتیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں نے ان کے مرکزی ادارے کے اندر بدعتیوں والا صلاۃ و سلام پڑھا ہے بنوری ٹاؤن والوں کو چاہیے تھا کہ اس کی تقریر کے اعلان سے پہلے اس کو آداب سکھا دیتے اور نہیں سکھائے ارمان صد ارمان ایک مرد مومن کھڑا ہو جاتا کہ یہ نورانی صاحب اور اس کی پارٹی کی جعلسازی ہے یہ صلاۃ و سلام نبی نے نہ کبھی سنا ہے نہ امت کو پڑھایا ہے ابو حنیفہ اور بخاری نے نہ کبھی سنا ہے نہ انہوں نے دیکھا ہے اگر ہو تو نورانی صاحب کی پوری پارٹی دیوانی ظلمانی اور شیطانی وہ مل کر کے ہمیں دکھائے کہاں ہے کہیں بھی نہیں مگر افسوس کہ یہ میرے جانے سے پہلے پڑھ چکا تھا جب میں گیا تو یہ گزر گیا تھا لوگ سب مجھے غور غور سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا وہی نورانی صلی اللہ علیہ وسلم میں خے ہوئے تھا کہ تاس غگنہ کا ہوئی خود بھی ہوئی یہاں ایک بزرگ میں نے نماز کے لیے آگے کیا صحیح سلامت اہل حق بزرگ تھے جمعے کے بعد قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ مؤذن سے ہم نے لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا جب وہ خرافہ گزر گیا میں نے اعلان کیا میں نے کہا یہ بزرگ ہے بڑے اس کا دماغ خراب ہے یہ دیوبند کا پڑا ہوا ہے اس کو تمیز نہیں ہے کہ یہ دشمنان خدا اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کے آداب میں سے مطلق نہیں چوار کا تھا کرو گو رب دو شرمولم میں زکا چتا دین شرمولو تو قیمتی نہیں دین کی بتا دین شرمولو اور زما کار دروانو لو نستا بروان کا آگا ساتھ اور بسر آپ آسے سو سنار کے اور ایک لوہار کا جو گڑا سے نور کو نار سا سب اللہ فرماتے ہیں اختلاف تو ان لوگوں نے برپا کیا ہے جن کے پاس روشن دلیلیں آ چکی ہے ضد کر کے آپس میں ذرا بات سمجھا کرو گھبراؤ نہیں اختلاف ہم نے نہیں کیا اختلاف فرقے نے کیا ہے ہم کہتے ہیں وہی درود پڑھو جو نبی نے پڑھوایا ہے وہی سلام پڑھو ٹھیک ہے نہیں انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے تو اختلاف وہ کر رہا ہے نبی نے درود شریف قاعدے میں رکھا ہے یا قیام میں رکھا ہے تو درود کے آداب میں سے کم از کم بہتر تو ہے کہ بیٹھ کے پڑھے وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کی دلیل پیش کرے اختلاف انہوں نے کیا ہے اور قاعدے میں جو سلام نبی پڑھواتے ہیں اور جو درود شریف نبی نے رکھا ہے وہ اپنا اپنا ہے اور آہستہ ہے تو بیٹھو اور آہستہ پڑھو ہم اس نظریے پر قائم ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں چیخ رہے ہیں اختلاف انہوں نے کیا ہم نے نہیں کیا ہے وہ اختلافی گروہ ہے ہم اتفاقی اہل سنت والجماعت والحمدللہ علی ھذا وما اختلف فیہ نہیں اختلاف کیا اس قرآن میں الا الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس سمجھ میں آنے والی دلیلیں آئی بینات کے سمجھ میں آنے والی روشن روشن اور دفع کرتے ہو بغیم بینہم ضد کرتے ہیں آپس میں یہاں کراچی میں ایک گورنر تھا عباسی اس کے زمانے میں اب سب اکٹھے ہو گئے سواد اعظم بریلوی دیوبندی شیعہ سب گورنر کو راضی کر لیا
کہ شیعوں کے جلوس بند کر دیے جائیں، اور رضی مجتہد شیعہ تھا، میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے کہا فقہ جعفریہ میں جلوس کی کوئی حقیقت نہیں، خالص فساد۔ اس غریب کو بعد میں شیعوں نے بہت کوسا، لیکن عالم بہت بڑا تھا، 22 سال عراق میں پڑھا چکا تھا، جید عالم، خبردار عالم۔ اس نے کہا یہ دیوبندیوں کی بات صحیح ہے، ہمارے جلوس کا کوئی ثبوت نہیں، فساد ہو رہے، دکانیں جلائی جا رہے، مار داڑ ہو رہا ہے، بند کر دیا۔ گورنر عباسی نے کہا آپ لوگ متفق ہو گئے، جلوس بند کرتے ہیں۔ شفیع کاڑوی نے کہا نہیں، میں متفق نہیں، ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلے گا، آپ لوگ اس کو بند کراتے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بغیم بینہم، بغیم بینہم، ضد کر کے آپس میں خاموش رہ لیتا تو کراچی شہر پاک صاف ہو جاتا گندگی اور بلاؤں سے، لیکن بدعتی نجس، انما المشرکون نجس، جب یہ پلید دنیا میں ہوں گے تو پاکی کہاں سے آئے گی؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، سب ایک جیسے نہیں ہے، پس ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو، یعنی توفیق دی، سمجھ دی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، ان اختلافی مسائل میں حق کے سامنے بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے ہم اختلافات بھی ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ہم اختلافات دلیل و برہان سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنے مضبوط ہو جائے، اور جو پرائے ہیں اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو وہ لائن پہ آ جائے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہے سیدھے راستے کی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عبادت مخلصہ ہمیشہ نصیب فرمائے، کہ ان چوڑے چماروں میں، نیولے اور چوہوں میں، چمگادڑوں چپکلیوں کے درمیان میں اللہ نے ہمیں صحیح اہل سنت والجماعت کا مسلک، طائفہ منصورہ ہونے کا شرف، اور اہل توحید و سنہ کی انسانیت نصیب فرمائی۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے سامنے حالت ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے، مستہم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو تنگی اور بیماری، بأس قلت المال، اور در غلبت الامراض، وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہہ پڑے پیغمبر اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، خدایا تیری کب مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد آ گئی نا۔ جو کہہ رہا تھا وردی میرا چمڑا ہے وہ اتر گیا، میں کیوں جاؤں، میں ہی پاکستان ہوں، اپنے آپ کو پاکستان بھی کہتا تھا، جمہوریت اپنے آپ کو، کیسے آنسو پوچھنے کے لیے ٹیشو پیپر نہیں تھا، اس کی بیوی نے دوپٹہ پیش کر دیا۔ الا یاد رکھو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی امداد نزدیک آ چکی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کر لے۔ آدمی کو شوق ہوتا ہے یار میں کس طرح خرچ کروں، کیسے دوں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو مال میں سے، مال کو اس لیے خیر کہاں کہ حلال کا ہو، مال کو اس لیے خیر کہاں کہ اس کے خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، مال کو اس لیے خیر کہتے ہیں کہ اس کو خیر کے کاموں میں ڈالا جائے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پس ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، ناداروں کو اور مسافروں کو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم کرتے ہو بھلے کاموں میں سے پس بے شک اللہ اس کے جاننے والے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کتب علیکم القتال
فرض کیا گیا تم پر جہاد، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسند ہے تم کو۔ کون چاہتا ہے کہ خون آلودہ ہو؟ کون چاہتے ہیں کہ اس کے لاڈلے اور پیارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ کون یہ پسند کرے گا کہ سلامت جائے اور اس کی لاش بھی نہ ہے؟ طبعی طور پر جنگ و جدال سے گھبراہٹ اور دوری رہتی ہے، لیکن مقاصد کو دیکھنا ہوتا ہے، مبادی کو نہیں۔ فرض کیا گیا تم پر جہاد اور وہ تم کو ناپسند ہے، وَآسَان تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم نے چاہو کوئی چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں بہتری ہو تمہاری، وَآسَان تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم چاہو کوئی چیز، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اس میں نقصان ہو تمہارا۔ یہ قتال اور جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، انجام بخیر ہے، اور یہ گھر بیٹھنا اور جہاد نہ کرنا یہ شر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ پیغمبر پر نازل ہونے والی آیت جمیع صحابہ اور مسلمانوں کو خطاب ہے، لا تعلمون،